السلام علیکم. سعدیہ بخاری، ڈائریکٹر محسنینی ریسورس سینٹر. ویورز، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم جو ہے وہ انفارمیشن لے کے حاضر ہوئی ہوں، اس لیے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 16 جولائی سے ظہیر اور دیگر کے خلاف جو ہے وہ سیشن کورٹ میں مقدمہ کراچی میں شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے کل ظہیر احمد اور شبیر احمد کی پیشی ہوئی تھی، اور جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ کراچی سے دعا زہرا کو خود لے کے گئے. مگر جو حیرت کی بات ہے، ان کی والدہ نور بی بی نے کل ہی لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں نور بی بی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کلیم کیا ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ خود کراچی سے لاہور آئی تھی. یہ جو تضاد ہے نور بی بی اور ان کے بیٹوں کے بیانات کے درمیان، یہ خاصا پریشان کن ہے، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ نور بی بی کے جو موبائل کا CDR ڈیٹا ہے، یعنی کہ کال ریکارڈ ڈیٹا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جس وقت ظہیر اور شبیر دعا کو بہلا پھسلا کے اس کے گھر سے اغوا کرنے کے لیے کراچی پہنچے تھے، تو نور بی بی ان کے ساتھ کراچی میں موجود تھی، یعنی کہ اس نے اس اغوا میں ان کی سہولت کاری کی ہے. ایسے میں جو میرا سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو نور بی بی ہے یہ ملزمہ ہے؟ کیا یہ پولیس کو اس کیس میں مطلوب ہے؟ اور اگر مطلوب ہے تو کیا کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی لاہور میں، تو وہ ضمانت کروانے کے بعد پریس کانفرنس پہنچی تھی، یا وہ ایک مفرور کی حیثیت سے پریس کانفرنس کر رہی تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی کیس پہ اثر انداز کرنے کے لیے جو مفرول ہوں، جو کہ پولیس کو مطلوب ہوں، وہ پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں؟ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کیس میں. اس کیس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کی پولیس مینجمنٹ کی گئی ہے، جس قسم کی جوڈیشل مینجمنٹ کی گئی ہے، اور اب جس قسم کی میڈیا مینجمنٹ ہو رہی ہے، وہ تو ہم سب کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ایک گریڈ 4 کی ملازمہ جو کہ ایک یونیورسٹی میں کام کر رہی ہے، وہ اور اس کے دونوں بیٹے اتنا اثر رسوخ کیسے رکھتے ہیں. یہ جو پریس کانفرنس کی، اس میں جو نور بی بی ہیں، انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ ہمارے پاس مہدی علی کاظمی کا فون نمبر نہیں تھا، اور ہمیں دعا نے 1 مہینہ اس کا نمبر جو ہے وہ نہیں دیا. نور بی بی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 17 اپریل کو جب لاہور پہنچی دعا، تو اسی وقت شام کو اس کا نکاح کیا گیا ایک وکیل کے دفتر میں. ایسی کیا مجبوری تھی کہ اس کے پہنچتے ہی عین اسی وقت اس کا نکاح آپ نے کر دیا؟ آپ اتنا مجبور کیسے ہو گئی تھی؟ آپ نے چند دن انتظار نہیں کیا؟ اور اگر آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کا پتہ کیا ہے، تو آپ چند دن ٹھہر کے کیا اس کا پتہ تلاش نہیں کر سکتی تھیں؟ اگر آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے تو انتہائی اچنبے کی بات ہے کہ جس دن جس شام وہ پہنچی ہے، اس کے نکاح کا انتظام اسی وقت کر دیا گیا. ایک اور جو آپ نے کلیم کیا ہے وہ بھی بہت عجیب ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو مناتے رہے مگر وہ مانی نہیں. جب آپ اس کو منا رہے تھے نور بی بی، تو 18 اپریل کو دعا کی طرف سے ایک استغاثہ دائر کیا گیا ہائی کورٹ لاہور میں، جس میں یہ کہا گیا کہ مہدی علی کاظمی اور ان کے چند رشتہ دار لاہور پہنچے، اور انہوں نے ظہیر کو زودکوب کرنے کی کوشش کی، اور ظہیر اور دعا زہرا کی جان کو خطرہ ہے. یہ نہ جانتے ہوئے کہ مہدی علی کاظمی کہاں رہتے ہیں، ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز کیا ہیں، ان کے خلاف 18 اپریل کو آپ کی بہو
ابھی تک تو یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کا جو نکاح ہے اس کی کوئی لیگل حیثیت ہے یا نہیں ہے، مگر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کم سن بچی ہے اور اس وجہ سے اس کا لیگل کانسینٹ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ 18 کو ہائی کورٹ میں استغاثہ کیسے دائر کر دیا گیا؟ یہ سارے سٹیپس اتنی تیزی سے کیوں لیے گئے؟ اگر آپ کچھ جانتی ہی نہیں تھیں، آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تو کس طرح سے ایک ان پڑھ سیدھی سادی آیا نے یہ سب کیا؟ ایک اور سوال جو میرا آپ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس میں یہ فرمایا ہے کہ آپ صلح کرنا چاہتی تھیں مگر مہدی علی کاظمی نے آپ کے ساتھ صلح نہیں کی۔ بی بی، آپ اور آپ کے بچے 2.5 ماہ تقریباً ان کو ہو گئے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے مختلف عدالتوں میں۔ آپ صلح کرنا چاہتے ہیں مس انفارم کر کے، آپ ملتان کی عدالت میں جاتے ہیں، آپ بھاولپور کے سرکل بینچ پہ جاتے ہیں اور آپ کیا کہتے 164 کا بیان دلواتے ہیں دعا کا، تو اس کی عمر کے حوالے سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ تو کیا آپ سب یہ نیک نیتی پہ مبنی ہیں آپ کے یہ سارے اقدامات؟ پہلے یوٹیوبرز کو آپ نے آن بورڈ لیا تھا، بالکل یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کا اوپینین ہے وہ آپ شیئر کریں، مگر اب آپ پریس کانفرنس بھی آ کے کر رہی ہیں مین اسٹریم نیوز پیپرز کے ساتھ، مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ، اور اس میں جو چیزیں آلریڈی ثابت ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ سچ نہیں ہیں، آپ وہ غلط بیانی جو ہے وہ آپ ایک پریس کلب کے فورم سے کر رہی ہیں۔ کیا معصوم لوگ، بے گناہ لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ یہ کچھ میرے سوالات ہیں، ان کا اگر آپ مجھے جواب دے دیں تو میں بہت مشکور ہوں گی آپ کی۔ اور ناظرین، اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، اور اگر آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ویڈیو کے نیچے دیے ہوئے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آپ مجھے آگاہ کر دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا وقت دیا۔ پاکستان زندہ باد۔